تو بیٹا آج کی سبق میں پندنامہ شریف کے سبق میں 3 اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت کے عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے. سمجھ آ گئی؟ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنا. دوسری چیز رزق کے حلال کمانے کی کوشش کرنا. اور تیسری چیز ہے کہ راہ حق پر چلنا. 3 چیزیں: اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا اور رزق کے حلال کمانے کی کوشش کرنا، راہ حق پر چلنا. اب اس دور میں اللہ تعالیٰ کا خوف ویسے مجھے تو نظر نہیں آتا، نہ ہی مولویوں میں نظر آتا ہے اور نہ ہی پیروں میں نظر آتا ہے. ایک پیر رو رہا ہو تو اس کی ویڈیو بنائی جاتی تاکہ عوام کو دکھائی جائے، دیکھیں ہمارا پیر کتنا اللہ کے خوف سے رو رہا ہے. وہ پیر جو دیکھتا ہے کہ میرے مرید ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ اونچی آواز سے رونا شروع کر دیتا ہے تاکہ میری آواز کیمرے تک جائے، اور پھر کہتا کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہمارا سبھی کے ساتھ پیار ہے. اور مر رہے ہیں کسے نو کچھ نہ کہنے والا تو بندہ مسلمان ہی نہیں بچتا. سمجھ آ گئی بیٹا؟ کسے نو کچھ نہ کہنے والا بندہ تے مسلمان ہی نہیں بچتا. میں جی ایک میں گل پڑھی سی، سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ کا دور تھا، آپ کے پاس کافی لوگ آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ حضور وہ فلاں علاقے میں ایک مولوی صاحب ہے، اس کی بڑی ہم نے تعریف سنی ہے، بڑی تعریف سنی ہے، وہ اتنی پیاری پیاری تقریریں کرتا ہے نا، کمال کر دیتا ہے تقریروں میں، کسی کو کچھ نہیں کہتا. آپ صاحب سنتے گئے. آپ نے کہا کیا تقریر؟ اس نے کہا حضور جب وہ تقریر کرتا ہے تو بس دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کا ذکر کرو، رب کی نماز پڑھو، ایسا کرو، کسی کو کچھ نہ کہو. اچھا، آپ نے پوچھا کیا اس نے برائی کے خلاف سریعام بولا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی. کیا وہ کفر کے خلاف کبھی سریعام بولا ہے؟ نہیں جی. آپ کا رنگ نہ متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا. آپ چل پڑے، چلے آئے تو سیدھا اس مسجد میں آئے جس مسجد میں وہ امام تھا. آپ بیٹھے اس کے پاس، آپ نے اس پر سوال کیا کہ بتائیں علامہ صاحب کہ وہ فلاں ملک کے کافروں کے ساتھ ہم نے جنگ کرنی ہے، کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ تو مولوی صاحب نے کہا نہ جی، جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، جہاد سے مسئلے حل نہیں ہوتے. جہاد سے اور جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، آمنے سامنے بیٹھ کر مسئلہ حل کریں. لڑائی سے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ تھوڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، تھوڑی جنگیں ہوئی ہیں. میں جنگ جہاد کا قائل نہیں ہوں. اپنے دلائل دینے لگا، سمجھانے لگا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے جو سامنے ہے یہ اسلام کا شعر ہے. آپ کو مزید غصہ آیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر ایسے رکھا اور اوپر رکھی تلوار. جیسے ہی تھوڑا سا تلوار کو زور دیا نا تو اس کی چیخیں نکل گئی مسجد میں. آپ نے فرمایا سچ سچ بتا تو کون ہے؟
ورنہ یہ ہاتھ کیا تیری تو میں گردن بھی کاٹ دوں گا، بتا سچ سچ۔ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں۔ مزید ڈرا نہ، اور پھر اپنے جان بچانے کی ڈر سے ساری باتیں اگل ڈالی۔ میں جی وہ فلاں ملک کا جاسوس ہوں۔ اب میں نے جب سے وہ واقعہ پڑھا نا تو میرے دل میں کئی خیال پیدا ہوئے، بھئی یار جو لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، وہ کس سیڈ پہ باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کس کے ہیں؟ کیا ان کا کس کے ساتھ تعلق جا ملتا ہے؟ ہم تو کسی کو کچھ نہیں، یا پھر کھانے پینے کا بہانہ ہے، کیونکہ دین کو اپنایا ہے تو دین تو ایسی چیز ہے کہ اس میں دنیا بھی ہوتی ہے اور آخرت بھی ہوتی ہے۔ انسان اپنائے تو دنیا تو ملنی ہے، جو رب نے لکھ دیا ہے ملے گی۔ دین کا جبہ کبا پہن کر لوگوں کے نظروں میں جناب جی اچھا بن جانا، اور پھر تاکہ لوگ مجھے نذرانے پیش کریں، اچھا خاصا پیسہ بن جائے۔ کیا خیال ہے؟ اچھا خاصا پیسہ بن جائے اور خود کو جناب جی بہت کمال کیا مجدد قرار دے دینا، اگرچہ ایک دن ہی درس نظامی نہ پڑھی ہو۔ ہم جی کسی کو کچھ نہیں کہ یہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، کسی بزرگ کے منہ سے میں نے ایک مثال سنی تھی، کمال مثال تھی، مجھے ابھی اس سبق میں یاد آئی۔ اس نے کہا کہ ایک بگیاڑ تھا، بگیاڑ جان دے ہو؟ بگیاڑ سیکھ تے او جناب جی پوری زندگی تے بکریاں نو چیر پھاڑ کے کھاندا رہیا، تے جدوں آیا نا بڑھیپا، لتاں درد، چل پھر سکدا نہیں سی، پھر انہیں کی کیتا؟ جنگل اندر بیٹھا ہے، بکریاں ادھے کو ڈر کے دور کھلو من، وہ میں داڑھی تے ہاتھی پہ کہتا کہ بس اب ہم شریف ہو گئے ہیں، اب ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، اب ہم شریف ہو گئے ہیں، اب ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ کہتے کیوں کچھ نہیں کہ دوڑ کے خود کما کے کھانے میں تو اس میں وہ جرات نہیں رہی۔ اب تک ایسا طریقہ اپنایا جائے لوگ خود ہمارے پاس، بکریاں خود ہمارے پاس آئیں، اب شریف بن بیٹھے، متقی اور پیر اور ولی بھی بن بیٹھے، مفتی بھی بن بیٹھے، قاضی بھی بن بیٹھے، تاکہ خود لوگ ہمارے پاس آئیں، پتہ چلے ان کو کہ یار یہ تو شریف آدمی، اس کی محفل میں بیٹھنا چاہیے۔ بکڑی بگیاڑ دے نزدیک آئی نہیں تے بگیاڑ نے انہوں ماریا نہیں، اور خود تاکہ لوگ ساڑھے کو لائیں چنگے اچھے خاصے جناب جی سانو نظرانے میں ملن، ٹیٹ ہو کے کھائیے، کی کرنا ہے کسی نو، بس دنیا بنا لئی پھر آخرت ویکھا جاؤ گا۔ غالباً مولانا رومی نے ایک گل لکھی، مثال دیتی آپ نے، فرمایا کہ ایک شکاری تھا، شکاری روزانہ جاتا تھا طوطے کا شکار کرنے کے لیے، اور بھی شکار جنگل میں کرتا تھا۔ جنگل کے جو طوطے تھے نا، ان کو پہچان ہو گئی اس شکاری کی کہ یہ آتا ہے اس جنگل سے شکار کر کے چلا جاتا ہے۔ جب وہ شکاری آیا نا ایک مرتبہ، تو طوطے اڑ کر چلے گئے، اس جنگل سے اڑ کر چلے گئے۔ طوطے کے میں نے نام لیا ہے، کوئی پرندہ بھی ہو سکتا ہے، شکاری جب شکار کرتا ہے ظاہری بات ہے اس کے سامنے جو چیز آ جائے شکار کر لیتا ہے، تو اڑ کر چلے گئے۔ اس شکاری نے سوچا یار کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے، یہ تو اب مجھے پہچان گئے ہیں، اب کوئی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ وہ پھر چلا گیا گھر، جب واپس آیا نا اس جنگل کی طرف، اس نے بھیس بدلا،
داڑھی رکھ لی، امامہ سر پہ رکھ لیا، ہاتھ میں تسبیح، کھلے کھلے کپڑے پہن کر گلے میں تسبیحاں ڈال لی، لوٹا بھی اٹھایا، مصلی بھی اٹھایا، اور آیا سیدھا اس جنگل میں بیٹھ گیا، اور بہت دور کوڑکی لگا لی۔ کوڑکی جان دے؟ کوڑکی لگا دیتی تے کوڑکی دے نال باریک جیاں رسا بن کے نا اپنے پیر دے انگوٹھے دے نال انہیں لپیٹ لیا۔ ہن کوڑکی دے تھلے جناب جی لکڑ نما کھڑی کیتی تاکہ دے تھلے جدو میں لکڑ نو کھچاں گا کوڑکی تھلے آوے گی، پھس جان گے۔ انہیں جناب جی چھوٹا جہا دھاگا جڑا سی نا پتلا نما لکڑ نال بن کے لکڑ نو کوڑکی تھلے میں کھڑا کر کے تے سیدھا آیا اپنے پیر دے انگوٹھے دے نال لپیٹ لیا۔ ہن بیٹھا ہے مصلے تے، توتے آندے نے کہندے نے یار یہ او بندہ نہیں جڑا پہلے آندا سی، یہ تو کوئی بندہ شریف لگدا ہے یار، یہ ویکھو نا تسبیح آتی جے جناب جی، مصلے تے بیٹھا ہے، لوٹا نال پیے، یہ تو بڑا نیک بندہ لگدا ہے، شاید کوئی چیلا کرن آیا ہوئے گا اتنے۔ تے او بھی جناب جی تسبیح دا منکا بھی گھماوے تو داڑھی تے ہاتھی پہ، جی ہم تو شریف لوگ ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم شریف لوگ ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ تسبیح بھی گھما رہا ہے، کوڑکی دے تھلے تو دانے رکھ کے آیا سلانتی پھساؤن واسطے۔ ہن توتے نے جدو یہ گلاں سنیاں نا بھی یار واقعی بندہ کوئی شریف ہے، دی گل تے اعتبار کر لینا چاہیے ہے۔ جڑے کسے نو کچھ نہیں کہندا، ظاہری گل کسے نو کچھ نہیں کہے گا، یہ اعتبار کر لینا چاہیے ہے، یہ پھساؤن والا نہیں، لہٰذا آؤ چلیے دانے چگن واسطے۔ جدو گئے نا دانے چگے تے دو چار آئے تھلے کوڑکی دے تے انہیں کھچیا نا انگوٹھے دے نال دھاگے نو، نکلی وہ لکڑی کوڑکی ہی تھلے تے پھس گئے، تے پھر اٹھیا تسبیح نو چھڑ دیتا، اتھے ہی نسدا گیا، وچوں پھڑے توتے پھاڑ کے پنجرے بند کیتے۔ ایک توتا کہہ رہا ہوئے، کہہ رہا سی، اوے کنجرا جے اگر پھسانا ہی ہے تا شکاریاں نظام تے کردا، شکل تے شکاریاں نہیں بنا دا، پہن چودہ سانو پھسایا ہی تے شکل ہی شریف والی تو بنا گیا ہے۔ کنجرا کچھ دے خیال کردا، انہیں کیا ہے جناب جے اگر میں شکل بنا دا شکاریاں والی، تسی کتے نزدیک آنا سی، او میں تو شکل بنائی ہے نا بزرگاں والی تاکہ تسی میرے نزدیک آؤ، میں تھانوں اپنا تقوی وکھاواں۔ ویکھو میں مصلے تے 5 وقت بیٹھا، میرے متھے تے داغ ہے جناب، میرے نال پیے لوٹا ہی میرے نال پیے، میرے گل ہی تسبیحاں نے، میرے ہاتھ ہی تسبیح۔ تسی اگر میں یہ کام نہ کرتا تسی کتے پھسنا سی؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اج اس دور دے اندر پھساون دے کئی طریقے ایسے بن گئے ہیں۔